الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. 23واں پارہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ شخص کہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق به، اور وہ شخص کہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں پرہیزگار ہیں. والذی جاء بالصدق، اس سے مراد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اور قرآن مجید لے کر ہمارے پاس آئے، نبی بنا کر بھیجے گئے. وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی. اس سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک مراد ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے. اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں پرہیزگار ہیں. اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت صاحبی فی الغار، کہ آپ ہی وہ ساتھی ہیں کہ جو غار میں میرے ساتھ تھے. وانت صاحبی علی الحوض، اور آپ ہی وہ ساتھی ہیں کہ جو میرے ساتھ حوض کوثر پر بھی ہوں گے. آج سے چند روز پہلے 22 جمادی الثانی کی تاریخ گزری ہے، جو کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خراج تحسین کے طور پہ عرض کرنی ہے. قرآن مجید میں تقریباً 8 سے 10 آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا. اور جمہور مفسرین کی بھی یہی رائے ہے کہ ان کا مصداق حقیقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ضمناً پھر بعد میں باقی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جماعت مراد ہیں، جن میں مشہور ہے جیسا کہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک یہ ہے. اور دوسری جیسے کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب غار میں تھے اور دشمن غار کے منہ پر آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یعنی صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اسی طرح اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جو مستند کتب میں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دلالت کرتی ہیں، اور یہ احادیث کم از کم ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں موجود ہیں، جن میں مشہور ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو ہم نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ غار میں تھے اور آپ میرے ساتھ حوض پر ہوں گے، حوض کوثر پر ہوں گے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر باقی تمام صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کی اجازت لیتے رہتے، آپ سب کو ہجرت کی اجازت دیتے رہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے ہجرت کی اجازت لینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اور آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ہم نے ایک ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ یہ فضیلت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ اسی طرح بہت ساری فضیلتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، جیسا کہ ارحم امتی بامتی، کہ سب سے زیادہ جو رحم دل ہے اس امت میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں تمام امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن فقہاء اور محدثین نے اس بات کی تطبیق کی اور اس کو ترتیب دیا کہ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں جو مرد ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، گھر سے باہر کے ہیں، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو کپڑے کا کاروبار تھا، صرف مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، اور کئی آپ کے خادمین اور غلام تھے، کئی بیرون اسفار آپ کی تجارت کے طور پہ ہوتے تھے، اور آپ اپنے قبیلے کے ایک معتبر شخص سمجھے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسب دانی کا علم بھی نوازا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس کو اسلام کی طرف بلایا، تو مجھے کچھ نہ کچھ کوشش، محنت اور جد و جہد ضرور کرنی پڑی۔ کبھی میں جلدی کامیاب ہو جاتا، کبھی کچھ دیر لگ جاتی، کبھی کامیاب نہیں بھی ہوتا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کو دعوت دینے میں مجھے ذرا بھی کوشش نہیں کرنی پڑی، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دوسرے ساتھی کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایسے سنا ہے لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ آپ اس کی تصدیق فرما دیجئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تو فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ فضیلت بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح کوئی بھی اور صحابی 1,24,000 صحابہ میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر تک صحبت حاصل ہو۔ آپ کی عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی کہ جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 20 برس تھی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق، دوستی اور ملاقات ہوئی۔ وہاں سے لے کر 18 برس کے عرصہ سے لے کر 61 برس کے عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مختلف موقعوں پہ مدد بھی کرتے رہے اور ساتھی رہے ہمیشہ۔ تو یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جس میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا لمبا عرصہ ملاقات کا کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح جب معراج کا واقعہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان اور تمام ملاقاتیں اور سیر کر کے واپس اس دنیا میں رات کے کچھ حصے میں یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لائے، اور لوگوں کو جب صبح اٹھ کے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اسی لیے قرآن میں پاک نے ارشاد فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ ہم نے جو آپ کو یہ سفر معراج کروایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ آیا لوگ اس کو مانتے ہیں یا عقل پر چلتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں وہ مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان اور پورے سیر کر کے تمام انبیاء سے ملاقات کر کے واپس کیسے آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ تو لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ طرح طرح کی ایسے گفتگو کرنے لگ گئے۔ ابو جہل کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک موقع آیا، اس نے کہا آج کوشش کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتاؤں گا تو ضرور وہ آگے سے سوال و جواب کریں گے، شک میں پڑیں گے، شاید انکار بھی کر دیں۔ اس کا نظریہ تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہ جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود گیا اور کہا کہ آپ کا ساتھی تو ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا، تو فوراً بغیر سوچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہی ہیں تو یہ ضرور سچ ہوگی۔ اور وہ وہاں سے بہت مایوس ہو کے واپس ہوا، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب وہاں سے صدیق مشہور ہو گیا کہ فوراً انہوں نے اس معاملے کی تصدیق فرما دی۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے قبیلے کے، مکہ مکرمہ کے اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے، اشراف قریش تھے، بہت سارے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پہ شروع میں تو اسلام کی دعوت کا کھلے عام اجازت نہیں تھی۔ 3 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو ہم نے آپ کو اتارا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، یعنی کھلے عام دعوت کی اب اجازت ہو چکی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی کہ میں بھی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں۔ تو آپ کی کوششوں سے، آپ کی محنت سے، آپ کی جد و جہد سے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں
کہ جو اسلام میں داخل ہوئے، جن میں مشہور صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 5 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسی طرح بہت سارے غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ وہ اسلام لا چکے ہیں، ان کے آقا ان پر ظلم کرتے، زبردستی کرتے، ان کو مار پیٹ کرتے، تو ایسے بیشتر غلام ایسے ہیں کہ جن کو ایمان لانے کے بعد نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، اور وہ بھی بعد میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال مشہور ہے۔ اور یہ وہ واحد ایسے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، یہ 4 پشتیں جو ہیں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی والدہ تو مکی دور میں ہی ایمان لا چکی تھی، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت ایمان لائے۔ وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی اپنے والد کو پکڑ کر، چونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اپنے والد کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور فرمایا، اللہ کے رسول، آج میرے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ دارالاسلام بن گیا، اور دوسری میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میرا والد آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ تو ان کے والد بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن یہ کہ پھر اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک عجیب بات کی کہ ابو بکر، آپ نے خواہ اپنے والد کو تکلیف دی، مجھے بتا دیا ہوتا میں وہاں پر آ جاتا، ان کو تکلیف نہ کرنی پڑتی، کیونکہ وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے۔ ایسا کسی اور کو آپ علیہ السلام نے جملہ نہیں کہا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ کے پاس تشریف لے جاتا۔ اور وہ ایمان لائے اور ان کے سینے پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اور وہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی 4 پشتیں مسلمان ہیں، 4 پشتیں مسلمان نہیں صرف بلکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان کے والد ابو قحافہ جو ہیں وہ اس کے بعد کافی عرصے تک زندہ رہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی وہ زندہ تھے۔ پھر اپنے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنتے ہوئے بھی دیکھا انہوں نے، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت بھی وہ زندہ تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات 97 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی صحابہ جو ہے بہت احترام، بہت عزت، بہت قدر کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے احترامی ہو جاتی۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی بے احترامی ہو جاتی تو آپ علیہ السلام پر شدید ناگوار گزرتا کہ آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی اور ناگواری گزری۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو ایک صحابی، وہ بھی صحابی تھے لیکن غیر بدری صحابی تھے، ان کا وہ مقام نہیں تھا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بڑے صحابہ اکرام کا تھا۔ تو وہ آگے آگے چل رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فوراً ان کو منع فرمایا اور کہا کہ آپ پیچھے چلیے، آپ ایسے شخص سے آگے چل رہے ہیں کہ جو آپ سے قدر میں، مقام میں، منزلت میں آپ سے آگے ہے۔ تو یہ مقام ہے، اس حد تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ احترام کرواتے۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، احترام، مرتبہ، رتبہ، فضل اور ان کی عزت کا یہ عالم ہے کہ کسی اور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ما عندنا ید الا قد کافینا الا ابا بکر صدیق، کہ میرے پاس دنیا کی زندگی میں جو بھی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، کسی شخص کی بھی ملاقات ہوئی، اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، میری مدد کی، میرے ساتھ رہا، میں نے ضرور کوشش کی کہ اس کی اس دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ، اس کے میرے ساتھ خیر خواہی کا بدلہ ضرور اس کو واپس کر دوں، لیکن واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا، اور میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن صدیق کے احسانوں کا بدلہ واپس لے کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ باقی جتنے صحابہ، باقی ان کی جتنی کرامت، فضیلت وغیرہ ایک طرف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت کہ اسلام ان کا مقروض ہے، یہ بہت بڑی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ کوئی اور صحابی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اس کا قرض میرے اوپر ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے ایک روایت کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مڑ کر صحابہ کی طرف بیٹھ جاتے اور کچھ باتیں کہتے، کچھ مسئلے مسائل ہوتے، کبھی خواب بیان ہوتے، کبھی خواب سنتے، کبھی کوئی لشکر کی تشکیل ہونی ہوتی تو وہ فرما دیتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ کون ہے وہ شخص کہ جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، جی حضور میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کون ہے وہ شخص کہ جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو فرمایا جی حضور آج میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک مسلمان کا جنازہ تھا، میں نے وہ جنازہ پڑھا ہے۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ کون ہے وہ شخص کہ جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ بلند کیا اور فرمایا جی حضور آج میں نے ایک بیمار کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا کہ وہ کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا کہ حضور آج میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ چار باتیں ایک دن کے اندر جمع ہو جائیں اس پر جنت فرض کر دی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے تو یہ چار باتیں ایک دن میں کوئی مشکل نہیں ہے، 2-4 دن بس روزے رکھنے پڑیں گے، یہ چیز حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ایسا ہو جائے کہ میں اپنی تمام زندگی کی عبادات، تمام زندگی کے غزوات، تمام زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں اور وہ مجھے اپنے غار ثور کے دنوں کی ایک رات اور ایک دن دے دیں تو میں اس پر راضی ہوں گا۔ اتنی بڑی وہ بات ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے ہجرت کے وقت نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 راتیں اور 3 دن جو غار ثور میں گزارے، وہ عام رات تو نہیں ہے، ظاہر ہے، جس کا قرآن نے بھی عجیب انداز میں تذکرہ کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ جب کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو صرف اللہ نے ہی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ تو غار کے منہ تک آ چکے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ ہرگز پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر قرآن نے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پر نص وارد کر دیا، کسی اور صحابی کے صحابیت پر نص وارد نہیں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابیت پر نص وارد ہے، اسی لیے تمام امت کا اس بارے میں اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، بلکہ تمام پیغمبروں کے بعد اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ہجرت کے موقع پر آپ مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے کہ جو ایک ہفتے میں ان حضرات نے طے کیا۔ تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ سفر ایسے طے کیا گیا، احیانا یمشی یمینا و احیانا یمشی شمالا و احیانا یمشی اماما و احیانا یمشی خلفا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلتے، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں طرف چلتے، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیں طرف چلتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، پوچھا کہ کیا کرتے ہو صدیق، کبھی آپ دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول اگر حکم ہے تو میں ایک ہی جگہ چلوں گا، لیکن اگر میری مرضی ہے تو مجھے جہاں سے دشمن کا خطرہ ہوتا ہے میں وہاں چلتا ہوں، کبھی مجھے آگے سے اگر دشمن کا خطرہ ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ آگے چلوں، اگر مجھے پیچھے سے دشمن کا خطرہ ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ پیچھے چلوں، اگر دائیں طرف سے کوئی دشمن جھاڑی میں چھپا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا دائیں طرف چلوں، اگر بائیں تو مجھے کوشش ہوگی کہ میں بائیں طرف چلوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب آپ علیہ السلام پر کوئی مشکل ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پر ساتھ کی ضرورت ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بضرور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کی ہمیشہ مدد فرماتے تھے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ ما خلق صدیق الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف تخلیق ہی آپ علیہ السلام کے لیے ہی کیا گیا تھا، ان کا کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، صرف ان کی خدمت اور ان کی معیت مراد تھی۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اس مختصر عرصہ میں 2 سال کے کم و بیش عرصے میں اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے کہ جن کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس میں 4 بڑے کارنامے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کو جمع کیا گیا، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ دوسرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ، بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگ گئے، ان کے خلاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا۔ تیسرا یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دائر اسلام چھوڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس نے اس فتنے کو دبا دیا۔ اور اس کے بعد چوتھا بڑا جو سب سے بڑا کارنامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جھوٹے نبیوں کو، جھوٹے دجالوں کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، اور اس میں بہت زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ اور اسی طرح 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاؤں کی طرف کیا گیا حجرہ عائشہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔